یہ بار کاؤنسل ایک بہت اہم ادارہ ہے۔ 26ویں ترمیم نے ایک ضرب لگائی ہے عدلیہ کے اوپر۔ دیوانی کیسز ہیں جن میں صدیاں لگ جاتی ہیں، فیصلے نہیں ہوتے۔ میں اپنی کمیونٹی کے لیے لے کے آیا تھا، کبھی کوئی چیز کم یا زیادہ نہیں ہوئی، اللہ کا فضل ہے۔ فری بھی کرتے ہیں کیسز، ایسی بات نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں DS ڈیجیٹل، میں ہوں زبیر احمد۔ ناظرین، میری آج کی ویڈیو میں جو مہمان ہیں، آپ میں سے بہت سارے لوگ ان کو آلریڈی جانتے ہیں، سردار خرم لطیف کھوسہ صاحب۔ یہ ہمارے سابق گورنر اور ماہر قانون دان سردار لطیف کھوسہ صاحب کے صاحبزادے ہیں۔ اب یہ پنجاب بار کا الیکشن لڑنے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو پاکستان تحریک انصاف کے کیسز ہیں ان کو بھی دیکھتے ہیں۔ ابھی مجھے پتہ چلا تھا کہ اکمل خان باری صاحب، انہوں نے بھی ان کے توسط سے ہی یہ جو پولیس نے تحریک موقع کے اوپر ورکرز کو رسوا کرنا ہے اس سے بچنے کے لیے اپلیکیشن بھی دی تھی۔ مختلف سوالات ہیں، وہ ہم سردار صاحب سے جانتے ہیں۔ بہت شکریہ سر آپ کا، آپ نے مجھے ٹائم دیا۔ پہلے بات کر لیتے ہیں آپ کے الیکشن کی۔ یہ الیکشن آپ کہاں سے اور کس سیٹ پر لڑنے جا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں لاہور کی سیٹ سے ایز ممبر پنجاب بار کاؤنسل کنٹیسٹ کر رہا ہوں، اور کیونکہ یہ ہماری مدر باڈی ہے تو اس کے اندر بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جو ریگولیٹری باڈی کے اس سے یہ چلاتی ہے، تمام پروفیشن کو بھی اور کالجز کو بھی۔ اور ہماری کوشش ہے کہ انشاءاللہ میں ووٹروں سے بھی اپیل کروں گا آپ کی وساطت سے کہ ان لوگوں کو لے کے آئیں جو پروفیشنل ہوں، جو اس ادارے کے لیے کام کر سکیں، جو آج کے دور کے تقاضوں کے مطابق انصاف کی اصول میں جو ہے وہ لوگوں کو سہولت پیدا کر کے دیں، اور ایک ایسا نظام ہو کہ جس کے اندر جو ہمارا نوجوان آتا ہے اس کو ایک کمپیٹیٹو انوائرمنٹ ملے جس میں وہ اپنا کام سیکھ سکے، کیونکہ بار کاؤنسل کا کام یہی ہے کہ جو نوجوان وکلا آتے ہیں یا جو ہائی کورٹ تک کے وکلا ہیں ان کو ایک تو نہ صرف ان کا ہنر سکھایا جائے بلکہ ان کے پروفیشن کو پراپر طریقے سے سٹریم لائن بھی کیا جائے، ریگولیٹ بھی کیا جائے۔ اس میں جوڈیشری کا بھی جو ہے جب اسکروٹنی ہوتی ہے تو بار کاؤنسل کی ایک کمیٹی ہے جو کرتی ہے، باقی دیگر معاملات بھی ہیں۔ تو یہ بار کاؤنسل ایک بہت اہم ادارہ ہے جس کا 75 ممبر پورے پنجاب سے الیکٹ ہونے ہیں، 16 لاہور سے ہونے۔ تو میں امید یہی کرتا ہوں اپنے ووٹر سے کہ آج کے دور میں جب 26ویں ترمیم نے ایک ضرب لگائی ہے عدلیہ کے اوپر، اور جب ایک ایسے نظام کو جس کو کہ عدل اور انصاف کا نظام کہتے ہیں اس کو ایک طریقے سے چند لوگوں کے ہاتھوں میں استعمال کرنے یا کھیلنے کے لیے نہیں ہونا چاہیے، یہ عام آدمی کو سہولت ملنی چاہیے، اور اس کو یہ نہ ہو کہ جیسے اب ہو رہا ہے کہ پتہ لگتا ہے کہ جی سپریم کورٹ میں کیس نکلا ہے تو وہ شخص یا تو جیل میں مر گیا ہے یا اس کو پھانسی لگا دیا گیا ہے، تو اپیل تو ابھی پینڈنگ پڑی تھی، یا دیوانی کیسز ہیں جن میں صدیاں لگ جاتی ہیں، فیصلے نہیں ہوتے۔ تو یہ بار کاؤنسل کا ایک اہم ادارہ ہے جس کا ایک اہم رول ہے اس کے اندر۔ کچھ سب لوگ یا پھر جو ہمارے وکیل بھائی ہیں وہ آپ کو ہی کیوں ووٹ دیں گے؟ کیا ایسا ویژن ہے آپ کے پاس؟ کیسے آپ ان کو موٹیویٹ کریں گے کہ وہ کھوسہ صاحب کی طرف آئیں، کھوسہ صاحب ان کو اس طریقے سے سیٹسفائیڈ کریں گے، یا پھر ان کے یہ مسائل ہیں جن کو آپ فرسٹ پریورٹی کے اوپر حل کریں گے؟ دیکھیں، میں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ میری آج کی بات کا نہ کوئی اثر ہوگا اور نہ اس بات میں کوئی وزن ہوگا۔ اگر میں نے ماضی میں کچھ کیا ہے تو میں آگے بھی کچھ کروں گا اپنی کمیونٹی کے لیے۔ دیکھیں، یہ 2004 میں میں ممبر تھا تو ہماری بار کاؤنسل نے وکلا کا علاج فری کرایا تھا، اور تمام DHQ ہاسپٹل، THQ ہاسپٹل نوٹیفیکیشن ایشو ہوا تھا، کیونکہ ہم آفیسر آف دا کورٹ ہیں۔ بعد میں گورنمنٹ نے اس کو کچھ سال بعد وڈرا کیا تو میں نے خود اپنے نام سے ریٹ پٹیشن کر کے وہ دوبارہ واپس نوٹیفیکیشن کروایا، اور اس کے پیٹرن کے اوپر پھر اسلام آباد میں بھی ہوا، اس کے بعد پھر سندھ میں بھی وہی نوٹیفیکیشن انہوں نے کیا۔ اسی طرح ہائی کورٹ کا آپ کا پاسپورٹ کا آفس ہے ہائی کورٹ بار لاہور میں، تو یہ واحد غالباً ہائی کورٹ ہے جس کے اندر پاسپورٹ کا آفس ہے، وہ بھی الحمدللہ اللہ نے موقع دیا تھا۔ تو میں تو ناچیز ہوں، کچھ نہیں، میں اپنی کمیونٹی کے لیے لے کے آیا تھا، ان کی خدمت کے لیے لے کے آیا تھا۔ پھر اسی طرح ہاؤسنگ پروجیکٹس کئی انٹروڈیوس کرائے تھے، پایا تکمیل تک نہ پہنچ سکے۔ پھر سول کورٹ آپ چلے جائیں، لاہور سول کورٹ کی بیک سائڈ پہ ایک ڈسپینسری ہے، اور وہ اوقاف سے ہم نے جگہ لی 99 ایئر کی لیز کے اوپر، اس میں ثالث میں ہوں، تو سالانہ 1 روپیہ لیز کا ہے، اور وہ انشاءاللہ
तो डिस्पेंसरी बनी है, वो एक दिन हॉस्पिटल बनेगा, और वो ख्वाब मेरा नहीं था, ये भी मैं बता दूं, वो ओरिजिनेट किया था सिविल कोर्ट में 2004 में, जब मैं वोट मांग रहा था तो मुझे चंद नौजवानों ने कहा, मुझे तब तो वो दीवाने लगे थे, लेकिन जब मैंने अल्लाह ताला ने मेरे ही हाथों से ये काम करवाया तो मुझे उनकी दीवानगी पर रश्क आया, और मैंने कहा कि वाकई हर चीज़ एक सोच और इरादे से बनती है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कम्युनिटी वेलफेयर की हैं, जो कि हम लोगों ने मेरे ख्याल में उनको भूल गए हैं या हमारे जहन में नहीं है, लेकिन ये करने वाले काम है। उसके बाद ये हाई कोर्ट के गिर्द जो एरिया है, इसकी भी मैंने एक रेट पिटीशन की जो मेरी अभी पेंडिंग पड़ी है, क्योंकि ये सारा रेड जोन का एरिया आता है, तो यहाँ के अंदर डिफरेंट मसाइल थे, पार्किंग के थे, मैं ये नहीं कहता कि हल हो गए, वन वे की ट्रैफिक का मसला था, यहाँ पे सिक्योरिटी का मसला था, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसको कोशिश करते हैं कि वो इश्यूज लाइव रहे और वो हमारे कंसर्न से हैं, क्योंकि वकील की ज़िंदगी का 95% हिस्सा जो है वो उसके दफ्तर में गुजर रहा है। खुद साहब, आप माहिर कानूनदान हैं, माशाल्लाह आपका नाम है, आपके वालिद मोहतरम का नाम है। अब मेरे समेत जो आम लोग हैं, जब वो आपका नाम सुनते हैं तो उनके जहन में आता होगा कि आप बहुत महंगे वकील हैं, आपकी फीस बहुत ज़्यादा होगी, इस बारे में क्या कहते हैं? वो कहते हैं वकील का कोई मुल नहीं होता, इल्म जो है वो किसी भी प्राइस पे नहीं हो सकता। बाकी ठीक है, अल्लाह ताला का एक निज़ाम है, फीस जो है वो उस हिसाब से क्लाइंट के हिसाब से होती है। हम फ्री भी करते हैं केसेस, ऐसी बात नहीं है, हमारे पास अगर कोई ऐसा आ जाए जिसका केस फ्री करना हो तो हम उसको फ्री भी करते हैं केस। दोस्तों के हवाले से भी हम कभी भी ये नहीं किया कि उनको फीस का कहो, और ये चलता है, सिलसिला प्रोफेशन का हिस्सा है। फीस भी क्योंकि लीगल प्रैक्टिशनर्स एक्ट कहता है, वैसे तो वकील फीस खुद तय नहीं करता, मुंशी तय करता है, तो लिहाजा मुझे नहीं पता कि वो कितनी तय करता है, पर ये सब्जेक्ट उसका है, मेरा नहीं। सर, आपने एक मुंशी रखा होगा या आपकी बहुत ज़्यादा? ये एक ही मुंशी है। अगर एक ही मुंशी है तो फिर आप समझ सकते हैं कि फ़ीस मुनासिब ही होगी, इसलिए मैंने पूछा कि अगर 2-3 है तो फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। वैसे खोसा साहब माशाल्लाह ना सिर्फ इंतहाई नफीस इंसान है बल्कि शफीक इंसान भी हैं। इनका ये फ़ीस बहुत ज़्यादा नहीं है। जो आम लोग होते हैं, जो गरीब गुरबा हैं या फिर जो बेवा ख़वातीन हैं, उनका ये केस फ्री में भी लड़ देते हैं। अल्लाह पाक ने माशाल्लाह इन्हें इसीलिए इतनी ज़्यादा इज़्ज़तों से नवाजा हुआ है। खोसा साहब, आप चूँकि मुझे मिल ही गए हैं तो मैं चाह रहा हूँ कि मेरे जो दिल के अंदर सवाल है मैं आपसे वो भी कर दूँ। आपने बुरे हालात का कभी सामना किया? क्योंकि ये सवाल मैं इसलिए कर रहा हूँ कि एक गवर्नर का बेटा, क्या वो उन क्राइसिस से गुजरा है जिनमें से आम इंसान गुजरता है? देखें, अल्लाह ताला ने इंसान को जब इस दुनिया पे भेजा तो मन्नत सलवा मिलता था। हमने खुद कहा कि नहीं जी, हमने नहीं खाना, तो अल्लाह ने मैंने कहा जाओ भाई, फिर आप आपस में एक दूसरे से ही आप जो है मिल बांट के गुजर बसर करो। तो ये इंसान का एक नेचुरल प्रोसेस है, कोई ऐसी बात नहीं है। दुनिया में जितने बड़े बड़े लोग आए हैं वो लेकर क्या आम आदमी तक हर बंदा एक जिंदगी के उस धारे से गुजरता है, और उसमें उसको क्राइसिस भी आते हैं, प्रॉब्लम्स भी आती हैं। लेकिन सिर्फ एक चीज जो अगर आप सोच लें कि आप कहीं जाते हैं, आप किसी गवर्नर के मेहमान होते हैं, आप किसी बादशाह के मेहमान होते हैं, तो जब आप उसके महल में होते हैं या उसकी जगह पे होते हैं तो फिर आपको फिक्र नहीं होती। तो इस दुनिया जैसी ये रब दे परौने हैं, तो जब हमारा मेजबान इतने खुले दिल का, इतना बड़ा, तमाम कायनात का मालिक है, तो फिर हमें किस चीज की फिक्र? कभी कोई चीज कम या ज्यादा नहीं हुई, अल्लाह का फजल है, जो है उसी में खुश रहना चाहिए। और यही एक चीज है जो इंसान के अपने बस में उसके अकीदे के साथ है। तो लिहाजा मैं तो यही कहूँगा कि ये सीजन सारे ही देखते हैं। अब कोई अमीर है या गरीब है, उसने गर्मी भी देखनी है, सर्दी भी देखनी है, खज़ा भी देखनी है, बाहर का मौसम भी देखना है। ये फ्लक्चुएट करते हैं, आते जाते रहते हैं। अच्छा सर, कभी सरदार साहब से आपको बचपन में मार शार भी पड़ी है? कभी डांट पड़ी है, और किस बात से, ये भी बताइए। कभी मार पड़ी है नहीं, तो डांट ढूंढ पड़ी है अभी भी? लेकिन अभी पड़ जाती है कभी कभी, कोई नहीं। खैर वो तो औलाद जो है वो हमेशा छोटी रहती है वालिदैन की नज़र में आप जितने मर्जी उम्र में आगे चले जाएं, और यही खूबसूरती होती है जिंदगी की। बहरहाल हो जाता है। सर, आप पीटीआई के केसेस लड़ रहे हैं, लड़ते भी हैं, पीटीआई वाले फीस ज़्यादा देते हैं या फिर आपको वैसे उनसे मोहब्बत है?
میں نے کہا کہ ہم بغیر اس کے بھی کیس لڑتے ہیں فیس کے، اور پی ٹی آئی کے کیس ہم بغیر فیس کے ہی لڑتے ہیں. فری میں. ہاں جی، فری میں لڑتے ہیں. خوش نصیب ہیں پی ٹی آئی والے جنہیں ماشاءاللہ اتنے قابل وکیل ملے ہوئے ہیں. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ اکمل خان باری صاحب نے آپ کے توسط سے ایک اپلیکیشن دی تھی، مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ وہ ریجیکٹ بھی ہوئی ہے. اس کے ریجیکٹ ہونے کی کیا وجوہات ہیں؟ جو رجسٹرار ہے اس کی جانب سے کیا اعتراضات لگائے گئے ہیں؟ دیکھیں، آج کا دور جو ہے، میں نے ابھی آپ سے پہلے ذکر کیا کہ 26ویں ترمیم کے بعد عدلیہ کو جو ہے سبجوگیٹ کر دیا گیا ہے، اس کو ماتحت کر دیا گیا ہے، اور ہمیں ضرورت ہے کلیکٹیو ایفرٹ کے ساتھ. جیسے بار کونسل کا الیکشن ہے، تو پھر آپ کی وساطت سے اپنے ووٹروں کو کہوں گا کہ ان کینڈیڈیٹ کو منتخب کیجیے گا جو 26ویں ترمیم یا جو 27ویں ترمیم لانا چاہ رہے ہیں، یا یہ فرسودہ نظام جو فارم 47 کی حکومت ہے اس کو جو ریجیکٹ کرتے ہوں ان کو ووٹ دیجیے گا. اور جو ان کو پذیرائی دیتے ہیں ان کو میں یہ ادب سے آپ سے گزارش کروں گا کہ خود پرکھ لیجئے کہ آپ کے آنے والی نسلوں کے لیے کیسا پاکستان ہونا چاہیے. تو یہ جو ایک نظام بنا ہے جس میں ویسے تو آج کا نہیں ہے، غالب صاحب نے غالب کہا تھا یہ منصب بھی تو کہہ دیے ہیں ہمیں انصاف کیا دیں گے، لکھا ہے ان کے چہرے پر جو ہم کو فیصلہ دیں گے. اٹھائے لاکھ دیواریں طلوع مہر تو ہوگا، یہ شب کے پاس کب تک نہ ہم کو راستہ دیں گے. تو یہ ہمیں تو شوق ہے اہل جنو کے ساتھ چلنے کا، نہیں پرواہ یہ اہل دانش ہم کو کیا سزا دیں گے. تو یہ چلتا ہے، یہ کرتے رہیں، قلم لکھتا رہے گا. تاریخ لکھنے والے مورخ اس کو سیاہ حروف میں سیاہ ماضی کی طرح لکھیں گے، اور آنے والے نسلیں جو ہیں وہ ان کو معاف نہیں کریں گی. یہ جتنا مرضی ظلم کر کے دیکھ لیں، یہ پچھلے 2 سال سے جو ہو رہا ہے اس ملک کے اندر، ایک پولیٹیکل ورکر کے ساتھ پہلے بھی ہوا، کوڑے بھی مارے گئے. یہ تو وہ ملک ہے جہاں پہ جناح صاحب کی بہن کو بھی جینے کا حق نہیں دیا گیا تھا. تو خیر، وہ جبر اپنی جگہ پہ جاری ہے، جدوجہد اپنی جگہ پہ جاری ہے، اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ. کھوسا صاحب کا ٹائم بہت قیمتی ہے کیونکہ انہوں نے کمپین بھی اپنی ساتھ ساتھ جاری رکھی ہوئی ہے. ناظرین، میری ان سے یہ پہلی لائیو ملاقات ہے، اس سے پہلے میں نے ٹی وی پہ یا پھر مختلف انٹرویوز میں دیکھتا رہتا، لیکن آپ یقین کریں ایک مزہ ہوتا ہے اور ایک چس ہوتی ہے. ان کے پاس بیٹھ کے مجھے ایسا نہیں لگ رہا یہ ہماری پہلی ملاقات ہے، اور پھر ان کے پاس نالج اتنا ہے کہ شاید میں ویڈیو یہ کئی گھنٹے چلا سکتا ہوں. تو انشاءاللہ میں سر سے پھر اسپیشل ٹائم لے کر ان کے پاس حاضر ہوں گا. تو آپ لوگوں نے جب بھی کسی کو لیڈر بنانا ہے، جب بھی کسی کو منتخب کرنے کی طرف جانا ہے، تو آپ نے پھر دیکھ لینا ہے کہ وہ آپ لوگوں کے مفاد میں کتنا اچھا ہے. تو جب تک ایسے لوگ ہیں جو کہ واقعی عوامی خدمت کے لیے یا پھر اپنے جو وکلاء بھائی ہیں ان کی خدمت کے لیے آگے آنا چاہتے ہیں، تو یہ آپ لوگوں کا فرض ہے کہ آپ نے ان کو نہ صرف ووٹ دینا بلکہ ان کو پورا سپورٹ بھی کرنا ہے. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.